چھوٹے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں یا نہیں کی ہیں, یا امید رکھی تو کیا ہوا آگے سے, کوئی نا امیدی تو نہیں ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ امید زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. نہیں رکھنی چاہیے. چلے جی, انہوں نے بھی وہی بات کی ہے. میرا پرسنل ویو ہے, باقی اچھا نہیں ابھی آپ کا پرسنل ویو پوچھ رہے ہیں. اچھا اور تم بتاؤ سنی. ابھی تو چھوٹے ہیں ہاں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تک تو بڑی اچھی ایکسپیکٹیشنز پہ جا رہے ہیں. در اسٹڈیز اور نماز جتنا میرا فرض ہے وہ میں نے سکھا دیا ہے, اور آفٹر 12 جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ذمہ داری اللہ کا, اور اس کا کوشش تو ماں کرتی رہتی ہے ساری عمر. شادی کے بعد تک بیٹیوں کو امی ابھی تک ڈوز دیتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حوالے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہوئی ہے اور اس کی ہمیں تربیت کرنا کسی حال میں بھی, آپ ماں باپ دونوں ہو یا آپ ایز اے سنگل پیرنٹ بچوں کے لیے سرو کر رہے ہو, کام تو اتنا ہی ٹف ہوتا ہے بٹ ماں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ٹف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی کال لیتے ہیں جی. ہیلو 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بول رہی ہیں؟ میں مسز اجازت الدین بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے؟ میں مسز جی مسز اجاز کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ واہ کینٹ سے. جی مسز اجاز کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ پوچھوں گی کہ بچوں کی جو سپارہ پڑھانے کی عمر ہوتی ہے ان کو کس عمر سے سپارہ پڑھانا شروع کرنا چاہیے؟ سپارہ پڑھوانا شروع کرنا چاہیے, مطلب بسم اللہ کب ہونی چاہیے ان کی, یہ پوچھ رہی ہیں؟ اور اگر ان کو مطلب ہم مطلب دیکھیں نا, اب تو ہوتا ہے نا کہ ہر 3 سال میں عمر کے بچے کو ہم اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. اچھا آپ پتہ کیا ہے, آپ ٹی وی کی آواز پہلے تو ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ڈلواتے ہیں تو اسے وہ جو قاری کا لہجہ ہوتا ہے اور جو اسکول میں جو الف بے پڑھائی جاتی ہے اس میں بچوں کو ڈفرینس نہیں پتا لگتا. ٹھیک ہے, تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر. ہاں جی, وہ بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو مطلب کہ میں یہ پوچھوں گی شاہین صاحبہ سے کہ وہ کیا کہہ سکتی ہے کہ ہمیں کس عمر میں بچے کو سپارے کے پہ لگائیں اور کس عمر میں ہم بچے کو اسکول میں ڈالیں. اوکے اچھا چلے ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. تھینک یو. میں آپ کو اچھا میں اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے, پلیز کم از کم رمضان میں میری یہ بات مان لیں آپ لوگ کہ جب کال کرتے ہیں نا تو ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیا کریں. آپ لوگ میری آواز سن رہے ہوتے ہیں, وہ ایکو ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ کی اپنی آواز آپ کو آتی رہتی ہے, تو پھر پتہ ہے بڑا وہ سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. اچھا جی اس بات کا جواب دیں. اس کا میں پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا جس ٹائم چھوٹا تھا تو ماشاءاللہ 2 سال کا تھا. یقین کریں آج کل کے بچے چھوٹے چھوٹے جملے بول رہے ہوتے ہیں. میں نے اسے اتنی پریکٹس کروائی تھی ان چیزوں کی, جو اس میں بھی میں نے 50 کویسچنز دیے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, کہ 2 سال کا تھا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سناتا تھا. اچھا وہ اس لیے تو نہیں سناتا تھا کہ وہ سیکھ کے آیا دنیا میں, اس لیے کہ اس کو ریپیٹ, ایک اتنا چھوٹا بچہ جو سال بھر کا ہے, اگر آپ اس کے سامنے کچھ کویسچنز ریپیٹ کریں گے, السلام علیکم کہیں گے, کوئی کام وہ کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے بیٹے بیٹھ کے پانی پی لیں, یہ کام کر لیں. چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بہت چھوٹی, جو ہم کھیل کھیل میں انہیں سکھا سکتے ہیں. 2 سال کا بچہ میرا تمام الف بے بھی پڑھ سکتا تھا, انگلش کے بھی. باقی ہم لوگ جتنا زور دے رہے ہوتے ہیں اس وقت اے بی سی سکھانے پہ اور فونکس پہ, اور بیسکلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول میں سکھایا جا رہا ہے ہم اسی کو ری انفورس کرتے رہیں, تو اس کی جگہ اگر ہم یہ چیزیں سکھائیں تو بچے وہ پک اپ کریں گے. سوری, یہ کہ جس وقت اسکول بچے ہم ڈالتے ہیں 3 ساڑھے 3 سال کا, اس دن اسے ڈنڈے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ ڈانٹ کے, کل مس نے سننا ہے تمہیں بے آنا چاہیے, تمہیں بی اے بی آنا چاہیے, وہ کل سننا ہے. اس وقت اسے کچھ نہیں آئے گا, وہ انڈر پریشر پڑھے گا. اور اگر اسی چیز کو آپ نے اس سے پہلے اسکول گوئنگ سے پہلے مذاق میں اگر کام شروع کریں گے ایک عام سی جنرل سے طریقے سے, تو یقین کریں وہ اس سے پہلے ہی ساری اے بی سی ڈی بھی آئی ہوئی ہوگی, سارا اسے الف بے بھی آ جائے گی, کیونکہ اس وقت اس کا ذہن کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے, وہ لرننگ پاور اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایک چھوٹے بچے میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا رمضان کے حوالے سے آپ اور کیا کہنا چاہیں گے ویورز کو؟ اب جتنی آپ نے ظاہری بات ہے آج کل بھی آپ ادھر ادھر جا کے لیکچرز دے رہی ہوں گی, تو خصوصی طور پہ رمضان کی روح کے حوالے سے, رمضان کے مقصد کے حوالے سے, ایک جو اسپرٹ ہے آف رمضان جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد اس بات کا جواب دیتے ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون؟ جی ناصر بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب کہاں سے؟ میں جی یہاں لاہور سے بول رہا ہوں, اور بات یہ ہے کہ آپ کا یہ ابھی جو ایڈوائز ہے اس میں شاہین فردوس صاحبہ آپ نے بٹھائی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں. جی انہوں نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے اور اس کو ذمہ داری کا احساس لیکن ساتھ ہونا چاہیے. جی تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ریلیجیس اسکالر ہیں, بتائیں ابا کے پاؤں تلے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے اس کا. اچھا جنت کا دروازہ ابا کے. اچھا ویری گڈ کویسچن, ویری گڈ کویسچن. اچھا جی جواب دے رہی ہیں ابھی مسز شاہین فردوس. جی اس کا ایک چھوٹا سا شعر ہے,
कि माँ अगर है जन्नत बच्चों, बाप है उसका दरवाजा। अच्छा, जी, तो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ माँ को ही खुश रखना है और माँ की तमाम बातें सुननी है जब भी हम जन्नत को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाप का भी उसी तरह रोल है, वो भी बेचारा सारा दिन, जाहिर है कितनी ही टोटल जिम्मेदारी तो इकोनॉमिकल उसी पर होती है कि वो कैसे करें, और अल्लाह ताला ने बहुत हक रखा है माँ वालिदैन का। एक समाजी बुराई पे बात करूंगी थोड़ी सी कि जो हम लोग आजकल के जो माशरे, आपके हवाले से इस रेफरेंस से मैं एक चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, काइंडली इस चीज़ पर और मतलब करें और इसके बारे में सोचें ही कि 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, चले एनफ लगा लेते हैं कि 2 साल हम अपने भाई के लिए, अपनी बेटियों, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, पागल हुए हैं, इधर जा ये रिजेक्ट, उधर जा ये रिजेक्ट, कोई भी नहीं हमारे क्राइटेरिया पे पूरी हो रही, कोई भी नहीं आती। और उसके बाद एंड ऑफ द डे जब शादी बारात लेके जा रहे हैं उस वक्त तक तुम मिठाई ले आना, तुम ये काम करके पहुंच जाना, इतना ज्यादा वो डायनामिक किस्म का पीरियड गुजारते हैं। लेकिन हम जब वो बच्ची घर आ जाती है, यकीन करें क्या वो 6 दिन भी अच्छी लगी? क्या दिन 6 दिन अगर हमने 10 दिन अगर हमने ढोलकी बजाई और हमने खूब रौनक की, तो क्या वो बच्ची हमें 10 दिन अच्छी लगती है? हालांकि इस वक्त वो हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरह से अगर ये कहा जाए तो बुरा नहीं होगा कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का लफ्ज़ पता नहीं आप ये नहीं कह दिया, लेकिन ये कि प्रॉपर्टी का मतलब ये वो हमारी चीज है, हमारी बेटी है। अगर हम ये सोच लें कि अगर हमारी बेटी को कहीं जाके तकलीफ होगी तो, और सेम है इसी के बरअक्स आप ये ले लें कि जो लड़कियां हैं अपने घरों में एक छोटी सी उम्र से बहुत अरसे एक प्लान करती हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसा घर होगा, ख्वाब देख रही हैं अपने शौहर के, अपने घर के, और जब वो वहां पहुंचती हैं साल साल जो ख्वाब बुनती रहती हैं, जहेज जमा करती रहती हैं, छोटी छोटी चीजें रख रही, उसके बाद वो उस पर ये टूट ही जाते हैं और उसके बाद वो 4 दिन नहीं अच्छे लगते ससुराल वाले। तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग आपस में सब्र, शुक्र, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी हमारे माशरे में कमी है। अच्छा, मैं रोजों के हवाले से, रमजान के हवाले से जो खुसूसी तौर पे बात कर रही थी, वो इसके बारे में वो एक सूरह कारिया है, उसका तर्जुमा है। सूरह कारिया किस सूरत सिपारे में? ये आखिरी सिपारे में, 30वें सिपारे की सूरत है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि खड़खड़ाने वाली, और तुम्हें क्या मालूम खड़खड़ाने वाली क्या है? जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन हो। उस दिन जिसके नेक अमाल के वजन ज्यादा होंगे वो दिल पसंद जिंदगी में होगा, और जिसके नेक अमाल के वजन कम होंगे उसकी मंजिल हाविया है। और तुम्हें क्या मालूम हाविया क्या है? तेज भड़कती हुई आग है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा क्राइटेरिया जन्नत का, दोज़ख का, हमारे अमाल